بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف۔ ہم افعال متصرفہ میں سے فعل امر کو پڑھ رہے تھے۔ آپ کو فعل امر کے متعلق ابتدائی باتیں بتائی تھیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فعل امر کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ فعل امر کے گردان کی تقسیم کر دی جاتی ہے حاضر اور غائب کے اعتبار سے، کہ فعل امر حاضر اور فعل امر غائب۔ باقی گردانوں میں تو حاضر غائب سب کو اکٹھے پڑھا جاتا ہے اور ایک ہی گردان ہوتی ہے، جبکہ امر میں حاضر کی الگ گردان، غائب کی الگ گردان۔ تو پہلے ہم حاضر کے صیغوں کو بنانے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ دیکھیں، امر حاضر معلوم یہ بنتا ہے فعل مضارع کے حاضر کے صیغے سے۔ مثال کے طور پر فعل مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے تنصر۔ اب تنصر سے انصر کیسے بنا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول تو فعل مضارع کے شروع سے علامت مضارع کو گرا دیں گے۔ جب علامت مضارع گر جائے گی تو اب چونکہ اس کے بعد جو فا کلمہ ہے نون وہ ساکن ہے اور ابتدا بالسکون تو جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کا حل یہ کہ شروع میں حمزہ لے آئیں گے، اور امر کے شروع میں جو حمزہ آتی ہے وہ حمزہ وصلی کہلاتی ہے۔ آگے چل کر بعض ابواب میں حمزہ قطعی بھی آتی ہے، لیکن ثلاثی مجرد میں تمام ابواب میں امر حاضر کے شروع میں آنے والی حمزہ وصلی کہلاتی۔ اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اس حمزہ کو حرکت کون سی دیں؟ تو دو ہی حرکتیں آتی ہیں اس پر، ضمہ کی یا کسرہ کی، اور ضمہ اور کسرہ کی حرکت لانے کا مدار اس کلمے کے اندر جو فا عین لام کلمہ ہے نا، عین کلمے کو دیکھیں گے اس پر کیا آ رہا ہے۔ اگر عین کلمے پر ضمہ ہے تو حمزہ وصلی کو ضمہ دے دیں گے، اگر عین کلمے پر فتحہ یا کسرہ ہے تو حمزہ وصلی کو کسرہ دیں گے۔ یہ بات میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ اگر عین کلمے پر ضمہ ہے تو حمزہ وصلی کو ضمہ دے دیں گے، اور اگر عین کلمے پر فتحہ یا کسرہ ہے تو دونوں صورتوں میں حمزہ وصلی کو کسرہ دیا جائے گا۔ چنانچہ تنصرو سے جب علامت مضارع گر گئی تو اب حمزہ وصلی لے آئے۔ حمزہ وصلی کو کون سی حرکت دیں؟ تو تنصرو میں جو عین کلمہ ہے صاد، اس کے اوپر چونکہ ضمہ ہے لہٰذا حمزہ وصلی کو ضمہ دیں گے، اور اب ہم پڑھیں گے انصر۔ ٹھیک ہو گیا؟ انصر پڑھیں گے۔ اور دوسرے ابواب میں دیکھ لیں تو ضرب یضربو سے اب آپ تضربو سے امر حاضر بنانے جائیں گے تو علامت مضارع گرانے کے بعد جو حمزہ لائیں گے اس کے اوپر آپ کسرہ دیں گے، کیونکہ عین کلمہ جو را ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، تو اضرب پڑھیں گے۔ فتح یفتح میں کیا پڑھیں گے؟ تفتح سے افتح پڑھیں گے۔ سمع یسمع سے تسمع سے کیا پڑھیں گے؟ اسمع پڑھیں گے۔ تو یہ ہوا امر حاضر معلوم کا پہلا صیغہ۔ اچھا، شروع کی کارروائی تو آپ نے جان لی کہ علامت مضارع گرانے کے بعد حمزہ وصلی لے آئیں گے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں یاد رکھیں کہ آخر میں امر حاضر کے آخر میں ساکن آئے گا، سکون آئے گا، یعنی تنصرو سے ہم نے امر حاضر بنایا انصر، اور جن صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے وہ نون اعرابی گر جائے گا۔ اور دو صیغے تو آپ کو پہلے ہی ہر دفعہ بتایا ہر گردان میں کہ دو صیغے مبنی ہیں، جمع مؤنث غائب اور حاضر، ان کے آخر سے نون نہیں گرتا۔ تو حاضر کے 6 صیغوں کی گردان میں پڑھنے لگا ہوں۔ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ اب یہاں پر نون لگ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی صیغہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا امر حاضر معلوم کی گردان۔ اگر امر حاضر مجہول بنانا ہے، امر مجہول بنانا ہے، یا چلیں ہم پہلے امر حاضر کے بعد امر غائب پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، امر غائب معلوم، مجہول بعد میں پڑھ لیں گے۔ امر غائب معلوم کیسے بنتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، امر غائب معلوم کا صیغہ بنانے کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو مضارع کا صیغہ ہے، مثال کے طور پر ینصرو،
تو ینصرو کے شروع سے علامت مضارع نہیں گرائیں گے، بلکہ علامت مضارع باقی رکھتے ہوئے اس سے پہلے لام مکسور لے آئیں گے۔ تو کیا پڑھیں گے؟ لینصر، اور آخر میں وہی سب کچھ کریں گے جو پہلے بتایا کہ ساکن لے آئیں گے، اور اگر نون اعرابی ہے تو نون اعرابی گر جائے گا، اور جو صیغہ مبنی ہے وہ اپنی حالت پر رہے گا۔ ابھی گردان کیسے ہوگی؟ لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لانصر، لننصر، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئے امر حاضر معلوم اور امر غائب معلوم۔ اگر مجہول بنانا ہے تو مجہول بنانے کے لیے ہم مجہول کی گردان میں غائب اور حاضر کی گردانوں کو الگ الگ نہیں کریں گے، بلکہ پوری گردان اکٹھے رکھیں گے، اس لیے کہ اس میں پوری گردان کے شروع میں علامت مضارع کو گرائے بغیر لام مکسور لے آئیں گے۔ چنانچہ اس کی گردان یوں ہوگی: لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لتنصر، لتنصرا، لتنصرو، لتنصری، لتنصرا، لتنصرنا، لانصر، لننصر۔